ارشل خان بھوپال سے صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کی ساری کاپیاں جلا ڈالی تھیں، تو پھر ہمارے پاس قرآن موجود کیسے ہے؟ آپ نے آدھی بات کہی ہے، آپ پوری نہیں کی۔ صحیح بخاری ہی میں الفاظ ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے یہ کام کیا۔ ہوتا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن صحابہ کرام لکھتے تو ہر ایک کے پاس اپنا ایک مجموعہ تھا، چمڑوں میں، ہڈیوں پہ، کاغذ پہ، کوئی بھی چیز ہوتی تھی جو اس دور کا کاغذ تھا تو وہ لکھا کرتے تھے اور جمع کرتے تھے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سب کو ایک جگہ جمع کیا، لیکن ترتیب ہر ایک کے پاس اپنی تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتوں کے اندر جو آیتیں ہیں ان کی ترتیب تو آپ نے بتائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتوں کی ترتیب میں کوئی خاص ہدایات نہیں دیں۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جو مسودہ تھا اس میں یہ ممکن ہے کہ سورہ آل عمران بعد میں ہو، سورہ نساء بعد میں ہو، سورہ آل عمران بعد میں ہو، سورہ نساء پہلے ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو مسودہ تھا، جو مصحف تھا، اس میں آپ نے سورہ فلق سورہ ناس لکھی نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے بھئی اس کو کتاب کی شکل میں لکھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو بچوں کو سورہ فلق سورہ ناس یاد ہوتی ہے۔ تو لیکن حضرت عثمان کے دور میں حضرت حذیفہ بن یمان نے مشورہ دیا کہ بھئی اس طرح جب امت پھیلے گی تو وہ دیکھے گی ان کے پاس قرآن الگ ترتیب سے لکھا ہوا ہے، ان کے پاس الگ ترتیب سے لکھا ہوا ہے، تو امت میں جھگڑا پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے حکومتی سطح پہ ایک ترتیب پہ قرآن کو جمع کیے جائے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ جو بھی قرآن کے عالم تھے، حافظ تھے، ان کو جمع کیا، اور سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، پھر سورہ آل عمران، پھر سورہ نساء، اس ترتیب سے جو ہمارے پاس ہے نا، اس ترتیب سے قرآن مجید کو آپ نے جمع کیا۔ اس پہ سب صحابہ جمع ہو گئے، سب نے اس کو درست مانا، اجماع ہو گیا اس کے اوپر۔ پھر جو باقی جو لوگوں کے پاس جمع تھے دوسری ترتیبوں سے، وہ بھی ٹھیک تھی، ان کو جلا دیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ امت میں اختلاف پیدا ہو جائے بعد میں۔ تو یہ قرآن کی حفاظت کے لیے کیا ہے حضرت عثمان نے یہ کام، یہ قرآن کو ضائع کرنے کے لیے نہیں کیا۔ حضرت عثمان نے ایک نسخہ اپنے پاس رکھا، ایک دمشق میں بھیجا، مختلف ملکوں میں بھیجا، پھر اسی کی لوگوں نے کاپیاں بنائیں، اور آج ہمارے پاس وہی چلا آتا ہے۔ تو کسی بھی صحابی کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جمع کیے قرآن پہ اعتراض نہیں ہوا کہ نہیں یہ تو آپ نے قرآن بدل دیا، سارے صحابہ نے مانا۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ بعض صحابہ نے کہا ہم نے جو اپنی ترتیب سے اپنے پاس جمع کیا ہوا ہے وہ ہم نہیں دیں گے آپ کو، تو وہ ہم اپنے پاس رکھیں گے۔ جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مصحف حضرت عثمان کے حوالے نہیں کیا، لیکن حضرت عثمان کے مصحف کو بھی انہوں نے درست مانا، تو تاکہ ایک ترتیب جو ہے نا وہ ترتیب میں خلل نہ ہو، تو وہ آج ہمارے پاس چلا آ رہا ہے۔ تو یہ قرآن کی حفاظت کے لیے کیا، اسی وجہ سے قرآن محفوظ ہو گیا، ورنہ کیا ہوتا کسی کے پاس سورہ آل عمران بعد میں ہوتی، سورہ نساء پہلے ہوتی، تو وہ پھر کہتے تمہارا قرآن الگ ہے، میرا قرآن الگ ہے، اس پہ لڑائیاں جھگڑے ہوتی، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سورہ بقرہ، حضرت عائشہ کے پاس ایک شخص آیا نا، اس نے کہا کہ آپ بتائیں آپ کے پاس قرآن کون سا ہے، حضرت عائشہ لے کر آئیں، تو اس نے کہا میرے پاس تو یہ صورت فلاں جگہ پہ لکھی ہوئی ہے، آپ کے پاس فلاں جگہ پہ کیوں ہے؟ تو انہوں نے حضرت عائشہ نے فرمایا اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ صورت تم فلاں مقام پہ تمہارے پاس موجود ہے، میرے پاس فلاں مقام پہ، اس سے ہوتا کیا؟ صورت تو پوری موجود ہے نا، اور صورت کے اندر جو آیتیں ہیں وہ تو اسی ترتیب سے ہیں۔ تو شروع میں اس کو کوئی یعنی نامناسب نہیں سمجھا گیا، لیکن بعد میں اس کو مناسب سمجھا گیا کہ بھئی ایک ہی ہونا چاہیے، ترتیب بھی ایک ہی ہونی چاہیے، جو دو دفتین کے درمیان جو ہے نا ایک ہی ترتیب پہ قرآن ہونا چاہیے۔ پھر لکھنے کے طریقے میں بھی اختلاف تھا، جیسے تابوت کا لفظ بعض لوگ گول تا سے لکھتے تھے، بعض لمبی تا سے لکھتے تھے، تو صحابہ کرام نے اپنے اپنے طور طریقوں سے لکھا ہوا تھا، نبی کی موجودگی میں وہ سب طریقے ٹھیک تھے، لیکن حضرت عثمان نے کیا آرڈر دیا کہ بھئی ایک ہی طریقے پہ لکھا جائے گا، اور جب اختلاف ہوگا تو قریش جس طریقے سے لکھتے ہیں اس طریقے پہ لکھا جائے گا۔ اسی وجہ سے تابوت کو لمبی تا سے لکھا گیا، کیونکہ قریش جو تھے، حجاز والے جو تھے، وہ لمبی تا سے لکھا کرتے تھے، تاکہ لکھنے میں جو اختلاف ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ تو یہ حضرت عثمان نے قرآن کی حفاظت کے لیے کیا، اور گورنمنٹ لیول پہ یہ کام ہوا، سب صحابہ نے اس کو سراہا، اور اسی وجہ سے آج ہمارے پاس یہ قرآن موجود ہے۔ تو اس کے علاوہ جتنے نسخے تھے جلا دیے گئے، جلانا قرآن کی حفاظت کے لیے تھا، قرآن کو معاذ اللہ ضائع کرنے کے لیے نہیں تھا۔